والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ حدیث کی اس مجلس میں ہم شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم سیکھنے اور عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عنایت فرمائے۔ امام نووی رحمہ اللہ کی 40 حدیثیں ہمارے ساتھ ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ کی یہ 40 حدیثوں کی مجلس ہے جو ہم سن رہے ہیں۔ اس میں آج ہمارے ساتھ 7ویں حدیث انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور یہ حدیث سب سے پہلے ہم عربی متن پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی کیا تفسیر بیان کی ہے، اس کی مطلب اس حدیث کی کیا وضاحت اور اس کی شرح کیسے بیان کی، انشاءاللہ اسے ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے حدیث ہمارے ساتھ ہے، حدیث نمبر 7، عن ابی رقیۃ تمیم بن اوس الداری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم۔ ابو رقیہ تمیم بن اوس داری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس کی خیر خواہی کا؟ کس کی خیر خواہی کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی خیر خواہی، اس کی کتاب کی خیر خواہی، اس کے رسول کی خیر خواہی، مسلمانوں کے حاکموں کی خیر خواہی اور مسلمانوں کے عوام کی خیر خواہی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث کے راوی ہیں تمیم بن اوس الداری۔ 9 سن ہجری میں یہ مسلمان ہوئے، قبیلہ اوس کے تھے، اور یہ 9 سن ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آئے، اور ابو رقیہ ان کی کنیت ہے۔ کنیت ویسے ابو رقیہ، جیسے رقیہ کی جگہ کوئی جیسے کہا جاتا ہے، یہ تو تانیث ہے، ویسے کبھی شیخ نے لکھا کہ کبھی جانوروں کے نام سے بھی کنیت ہو جاتی ہے، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو ہریرہ ہے۔ تمیم بن اوس داری رضی اللہ عنہ، ان سے مشہور حدیث الجساسہ آپ نے کبھی سنا ہوگا علماء سے، بہت مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر اس کو بیان کیا، حدیث الجساسہ، جس کا ذکر تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ یہ مشہور صحابی تمیم بن اوس داری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حدیث ہے الدین والنصیحہ۔ اس حدیث کے بارے میں علماء کرام کہتے ہیں یہ بڑی عظیم الشان حدیث ہے، ساری چیزوں کو اس حدیث نے اپنے اندر جمع کیا ہے۔ پورے دین کو نصیحت اور خیر خواہی میں محصور کر دیا گیا ہے، کیونکہ جب تک مسلمانوں میں یہ چیز باقی رہے گی کہ وہ ایک دوسرے سے خیر خواہی کرتے رہیں گے، ان کا دین مضبوط رہے گا۔ اللہ کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ، اس کے ائمہ کے ساتھ، اور پھر مسلمان اپنے ائمہ کے ساتھ، اور ولعامتہم، اور اپنے عام لوگوں کے ساتھ، جب تک ہم خیر خواہ ہیں ہمارا یہ دین مضبوط رہے گا۔ جب
یہ چیزیں کمزور پڑ جائیں گی تو خود بھی ہم زندگی کے تمام میدانوں میں زوال انحطاط کا شکار ہو جائیں گے۔ آج ہماری حالت یہ ہے، ہمارے بیچ یہ ربط، یہ جو جوڑ ہے، جو تعلق ہے، ختم ہو گیا ہے، تو ہماری خود بخود ہم تمام میدانوں میں کمزور پڑ گئے ہیں۔ اللہ سے ہمارا تعلق کمزور ہے، اللہ کی کتابوں سے تعلق کمزور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں سے کمزور ہے، اور خود اپنے امراء، علماء، حکماء سے کمزور ہے، خود آپس میں ایک دوسرے کا تعلق کمزور ہے۔ یہاں ایک لفظ جو استعمال ہوا ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ نصیحہ، نصیحت کسے کہتے ہیں؟ علماء نے جیسے کہا کہ نصیحت خلوص کے معنی میں آتا ہے، یعنی مطلب خالص چیز کو نصح، جیسے کہتے ہیں کہ نصحت العسل، میں نے شہد کو بالکل موم سے الگ کر لیا، یعنی ناصح، نصیحہ خالص چیز کو کہتے ہیں۔ تو ویسے بھی یہ بالکل ایک جامع لفظ ہے، اس کی ترجمانی اردو میں بھلے ہو سکتی نہیں ہے، الدین النصیحہ۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کہی گئی ہے۔ اول وہلا میں یہ بات میرے ذہن میں آ جاتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی اللہ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کیسے ہے؟ تو علماء نے طرح طرح سے اس کی شرح کی، جیسے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر سچا ایمان، اور اللہ تبارک، یعنی آدمی موحد ہو، اس کا عقیدہ صحیح ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ناصح ہیں، مطلب النصیحہ، خیر خواہ ہیں۔ خیر خواہ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صحیح عقیدے والے بن جائیں۔ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتا، اللہ کے دیدار کو نہیں مانتا، کہ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خالص نہیں ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ اور ہم خیر خواہ کیسے ہوں گے؟ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ جو نعمتیں ہم کو ملتی ہیں، ان نعمتوں پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کرتے رہیں، اس کے حکموں کی بجاوری کریں، اور جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے رک جائیں، جن کاموں کو کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اسے بجا لائیں۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، اسی کا نام ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خیر خواہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں اخلاص ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حدیث قدسی میں کہا، انا اغنى الشرکاء یعنی الشرک۔ کوئی عمل ایسا کرتا ہے کہ اس میں مجھے اور کسی کو شریک بناتا ہے تو میں اس عمل سے دور ہو جاتا ہوں، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو کہا کہ ہر قسم کی شرک سے آدمی بچ جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی عبادتیں ہیں اسے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بجا لائے، جیسے توکل ہے، رجا ہے، فریاد رسی ہے، خوف ہے، امید ہے، نذر ہے، قسم ہے، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ خیر خواہ ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ یہ سب سے بڑی خدمت آپ کی اور میری ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ خاص کر اس زمانے میں جب لوگوں کو اپنی پگڑی کی طرف بلاتے ہیں، اپنی دنیا بنانے کے لیے بلاتے ہیں، اپنی شخصیت چمکانے کے لیے بلاتے ہیں، آپ اور ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے والا بنائیں، اور یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ کی راہ میں جو مشکلات آتی ہیں اسے آپ برداشت کریں۔
آپ اللہ تعالیٰ کے لیے خیر خواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی مشکلات آپ کو آئیں، آپ اسے برداشت کریں اور ہنستے ہوئے ان حالات کا مقابلہ کریں کہ میں اللہ کا جانباز سپاہی ہوں، میں اللہ کے لیے خیر خواہ ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خیر خواہ ہونے کا یہی مطلب ہے، اور اس پر صبر سے کام بھی لینا ہوگا۔ جو تکلیفیں، جو مصیبتیں آپ کو اس معاملے میں آتی ہیں، اس سلسلے میں آپ کو ان مصیبتوں پر صبر کرنا ہوگا اور ان پریشانیوں کا بڑی اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا۔ اسی طرح انشاءاللہ اور کچھ باتیں اس کی شرح میں ہم سنیں گے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی شرح میں کیا باتیں کہی ہیں، اس شرح کو ہم پڑھیں گے۔ جیسے شیخ کہتے ہیں، اس حدیث میں ایک بات بتائی گئی ہے، الدین النصیحہ۔ اللہ اکبر! جو اہل علم ہوتے ہیں ان کی باتیں ہی الگ ہوتی ہیں۔ شیخ پہلے دین کے لفظ کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں، الدین، دین کے بارے میں کہتے ہیں کہ دین دو ٹائپ کا ہوتا ہے، دین العمل و دین الجزا۔ ایک دین جزا ہوتا ہے، جس دن بدلہ ملے گا، اور اس کی دلیل کے طور پر انہوں نے پیش کیا مالک یوم الدین، یوم دین کا مالک وہ ہے، جزا کے دن کا مالک۔ یہاں دین جزا کے معنی میں۔ اور ایک دین ہوتا ہے جو عمل کا ہوتا ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ یہ آیت کہتی ہے، جیسے کہا کہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، یہاں دین العمل ہے۔ تو دین دو معنوں میں استعمال ہے، ایک بدلے کے معنی میں مالک یوم الدین، اور یہاں ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہاں دین یہ عمل کے معنی میں۔ اور النصیحہ، اور یہاں جو الدین و النصیحہ میں جو دین استعمال ہوا ہے وہ دین العمل ہے، عمل ہے۔ اور نصیحت کے معنی ہم نے آپ کو بتایا تھا، اخلاص الشیء، یعنی خالص چیز، اس کو دین کہا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیز کو پہلے مبہم کر دیتے تھے، پہلے مبہم کر دیتے تھے تاکہ لوگ اس کے بارے میں استفسار کریں، سوال کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبہم انداز میں کہا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، نصیحت ہے۔ صحابہ کرام کو جستجو ہوئی، استفسار کیا، بولا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، اور یہ صحابہ کرام کی تڑپ تھی، وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ کیا ہے۔ تو اس طرح سوال کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ آدمی کے اندر ایک تڑپ ہو جاتی ہے جاننے کی۔ جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ کیوں آئے؟ ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل ہیں، تمہیں اپنا دین سکھانے آئے ہیں۔ تو جبریل کو سیدھے سیدھے ساری باتیں بتا دینی تھی، تو اسی لیے وہ آئے تھے۔ لیکن جبریل علیہ السلام نے آ کر سوال کیا۔ سوال و جواب کی شکل میں جو بات ہوتی ہے اس سے سامنے والے کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات چھوڑا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تین مرتبہ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، تین مرتبہ کہا۔ صحابہ اکرام نے بھی جواب میں کہا لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کس کے لیے؟ دین خیر خواہی ہے، خیر خواہی چاہنے کا نام ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی مرتبہ کہا للہ، اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے لیے کیسے ہوتا ہے، میں نے کچھ مجمل انداز میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے لیے خیر خواہی چاہنے کا نام کیا ہے؟ وَلِكِتَابِهِ،
اور پھر کہا اللہ کی کتاب کے لیے، وَلِرَسُولِ اللہ کے رسول کے لیے، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ اور عام مسلمانوں کے لیے، وَعَامَّتِهِمْ اور مسلمانوں کے ائمہ کے لیے، اور پھر عام مسلمانوں کے لیے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں النصیحہ تتضمن امرین، یہاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر خواہی کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ دو باتوں کو شامل ہے۔ دو باتیں، آپ جتنے لوگ میرے ساتھ ہیں اس کو اچھی طرح سن لیں۔ یہ علم ہے جو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ النصیحہ، اللہ کے لیے خیر خواہی کیا ہے؟ تو کہا اخلاص العبادت لہ، اللہ کے لیے عبادت کو خالص کرے، شرک کی آلودگیوں سے، گندگیوں سے بچائے رکھے۔ دوسری چیز الشہادۃ لہ بالوحدانیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں اسے یکتا مانے اور جانے، بولے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، رب بھی اکیلا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ الوہیت میں اکیلا ہے، اس کے اسماء و صفات میں اکیلا ہے، اس میں کوئی تعطیل اور کسی طرح کی نفی ہم نہیں کریں گے، اور کسی طرح کی اس کے اسماء و صفات میں کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے، اس کو ویسے ہی مانیں گے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلایا ہے۔ یہ دو چیزیں اس میں شامل ہیں۔ چلیے اس کے بعد ہم سنتے ہیں شیخ نے اللہ تبارک و تعالی کہا کہ جزائے خیر دے، کیسے بیان کیا؟ کہا والنصیحہ، یہ تو اللہ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نصیحت ہے۔ دو باتوں پر کہا، مختصر انداز میں شیخ نے کہہ دیا، ایک آپ اپنی عبادت میں خالص ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے صفات میں اسے یکتا مانے، تنہا مانے۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَالنَّصِيحَةُ لِكِتَابِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کے لیے آپ خیر خواہی چاہیں۔ یہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کتابوں کے لیے آپ خیر خواہی کیا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو، میں شروع میں نہیں بتانا چاہتا تھا، کہا الدین والنصیحہ، دین سارے کا سارا خیر خواہی ہے، ایک دوسرے کے لیے اچھائی چاہنے کا نام ہے۔ لوگ خامخواہ دین کو بدنام کرتے ہیں، دین تو اچھائی چاہتا ہے، دین سارے کا سارا اچھائیوں کا مجموعہ ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء والعبادہ، دعا سارے کی ساری عبادت ہے۔ الحج عرفہ، حج تو اصل عرفہ کا نام ہے، تو بل یہاں وہی بات کہی، الدین والنصیحہ، دین تو خیر خواہی چاہنے کا نام ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے بارے میں ہم نے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خیر خواہی اللہ کے لیے کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے ہوتی ہے کہ اس کی عبادت میں آپ خالص ہوں، اس کی ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں اسے یکتا مانیں۔ اور پھر یہاں دوسری چیز میں کہا اللہ کی کتابوں کے لیے خیر خواہی کا کیا معنی ہے؟ تو کہا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں میں، اس کی کتابوں میں تحریف سے اس کی حفاظت کریں، یعنی کوئی ایسا نہ ہو کہ اللہ کی کتابوں میں گڑبڑ کر دے، اس کی آیتوں کو بدل دے، اس کی غلط تفسیر بیان کر دے۔ اللہ اللہ ایسے ہی ہوا، کئی لوگ آئے مفسرین کے نام پر، نئے لوگ جو علماء نہیں تھے اور علماء بن گئے، انہوں نے تفسیریں کی اور کہیں عجیب وحدت الوجود کا نظریہ پیش کیا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کو کہا کہ نہیں، اس سے طاقت مراد ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں تعطیل، تحریف سے کام لیا۔ علماء نے اس کا جواب دیا، توحید پرست علماء نے کہا کہ تمہارا یہ ترجمہ غلط ہے، تمہاری آیتوں کی تفسیر غلط ہے،
تم نے اپنے مذہب اپنے فکر کو یہاں لاگو کیا ہے، اس کے مطابق یہ تفسیریں کی، بڑے بڑے لوگوں نے ایسا کیا۔ تو اللہ کی کتابوں کے متعلق آپ کا حق بنتا ہے جب بھی آپ دیکھیں ان کتابوں کی تفسیر میں ان کی آیتوں میں گڑبڑ ہو رہی ہے تو آپ اس کا دفاع کریں۔ دوسری چیز، تصدیق خبرہ تصدیقا جازما لا مریۃ فیہ، اللہ کی کتابیں جس بات کی تصدیق خبر دیتی ہیں اسے آپ سچا مانیں۔ قرآن میں جو بھی آیت ہے آپ اسے صحیح مانیں، کیونکہ یہ آپ کی اور میری بات نہیں، کسی اور کی بات نہیں، اللہ کی کتاب کی بات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل صحیح کہتے ہیں، اس پر آپ کا مجھے ایمان ہونا چاہیے۔ تو جو بھی قرآن کہتا ہے اس کی آپ تصدیق کریں، آپ یہ نہیں کہیں کہ میری سمجھ میں نہیں آتا، آپ کی سمجھ اتنی بڑی ہے کہاں کہ آپ اسے سمجھیں، کوشش کیجئے۔ لیکن اللہ تو کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اگر سمجھ اچھی ہو، اپنی فطرت پر ہو تو قرآن اس کے لیے آسان ہے۔ لیکن اگر آدمی اڑ جائے کہ مجھے میری مرضی پر، اپنی نفس کی خواہش پر چلنا ہے، تو وہ قرآن کو بھی بدل دیتا ہے، آیتوں کو بدل دیتا ہے۔ تو اسی لیے کہا کہ قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ جس بات کی خبر دیتی ہیں اسے آپ تصدیق کریں، مانیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کی آیت کو جھٹلاتا ہے، مانتا نہیں ہے، تو وہ خیر خواہ نہیں ہے، اللہ کی کتابوں کا خیر خواہ نہیں۔ اگر کسی کو قرآن کی آیتوں میں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں کوئی شک ہے تو وہ کتابوں کا خیر خواہ نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ اسی طرح تیسری چیز جو شیخ نے لکھا، امتثال اوامر، قرآن میں جن باتوں کو حکم دیا گیا، علماء نے الگ الگ آیتیں لکھی، کہا الاوامر العملیہ فی القرآن، یعنی ان تمام آیتوں کو الگ کیا جس میں عمل کرنے کی باتیں اللہ تعالیٰ نے کہیں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ہے تو ہم کہیں گے، بیان کریں گے کہ قرآن میں وہ کہاں کہاں وہ آیتیں ہیں جس میں حکم ہے اس بات کا کہ یہ کریں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، جہاں روکا گیا، کبھی حکم دیا گیا، اوفوا الکیل، کہا کہ ناپ تول برابر کرو، اقیموا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اعبدوا ربکم، تمہارے رب کی عبادت کرو، الاوامر العملیہ فی القرآن۔ برکت جہاں جہاں قرآن آپ کو، جیسے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، لوگوں حلال چیزیں کھاؤ، نیک عمل کرو، یہ سب کمانڈز ہیں، حکم ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں، تو اسے آپ کو ماننا پڑے گا، مجھے ماننا پڑے گا۔ تو اگر ہم قرآن کی ان آیتوں کو مانتے نہیں ہیں، قرآن کی ان اوامر کو ہم مانتے نہیں ہیں، تو ہم نے صحیح معنی میں قرآن کی خیر خواہی نہیں کی، قرآن کو ہم نے نہیں مانا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے اجتناب ما نہا عن، قرآن جس چیز سے روکتا ہے آپ رک جائیں، میں رک جاؤں۔ قرآن نے کئی چیزوں سے روکا ہے، سود سے روکا ہے، زنا سے روکا ہے، شراب سے روکا ہے۔ جب شراب کی حرمت کی آیتیں نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا انتہا، یعنی ہم لوگ باز آ گئے، اب ہم نہیں پئیں گے، ہم باز آ گئے، ہم باز آ گئے۔ تو قرآن کی آیت ایسے نازل ہوتی تھی، اور رات میں پردے کا حکم نازل ہوا، فجر کے وقت جو عورتیں گئی تو پردے میں چھپ کر مسجد گئی، رحم اللہ نساء الانصار۔ تو کہتے ہیں تو قرآن نے جن آیتوں میں منع کیا ہے اس سے آدمی رک جائے، یہ قرآن کے ساتھ، اللہ کی کتابوں کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور بالکل ایسے ہی قرآن میں جو احکام ہیں، وراثت کے احکام ہیں، دیت کے احکام ہیں، پردے کے احکام ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے احکام ہیں، ان تمام کو آدمی بجا لائے تو یہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی کی بات ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ خیر خواہ ہے۔ اور چھٹی چیز ہمارے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ یہ قرآن
اپنے الفاظ کے ساتھ، اپنے حروف کے ساتھ، اس کے معانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بِأَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ کلام اللہ عز وجل حروفہ ومعناه، یہ قرآن اس کے حروف اور اس کے معانی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سے ہے۔ تکلم به حقیقتاً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقت میں اس پر کلام کیا، یعنی یہ کلام کیا، یہ اللہ کا کلام ہے، اسی لیے ہم سے کلام اللہ کہتے ہیں۔ کلام اللہ المنزل، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترا ہے۔ وَتَلَقَّاهُ جبریل، اور جبریل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسے لیا ہے اور اتارا کسے ہے؟ وَنَزَلَ بِهِ عَلَى قَلْبِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن کا نزول ہوا ہے۔ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو یہ قرآن ہے، آپ اسے اس طرح مانیں گے، اس کے احکام کو مانیں گے، اس کی منع کی چیزوں سے بچیں گے، اور اس بات پر یقین رکھیں گے کہ اس کے معانی اور اس کے حروف سب کے سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ بواسطۃ جبریل، جبریل کے واسطے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچے ہیں، تو حقیقت میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کے ساتھ خیر خواہی کی ہے۔ ایک اور بات ہمارے ساتھ ہے، النصیحۃ لرسولہ، تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ، پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر خواہی، دوسری چیز اللہ کے کتابوں کے ساتھ خیر خواہی، یہ ہم نے مکمل کر لیا۔ تیسری چیز ہمارے ساتھ ہے اللہ کے رسولوں کے ساتھ خیر خواہی۔ اللہ کے رسول، جتنے بھی رسول ہیں، کئی رسول آئے اور انہوں نے اپنی اپنی ذمہ داری پوری کی، اور بات کے چند صوفی کہتے ہیں جب ہمارا ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اب ہم کو رسولوں کی ضرورت نہیں رہتی، اب ہمارا تعلق براہ راست اللہ سے بن جاتا ہے، یعنی ڈائریکٹ ہم اللہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اب پھر ہم کو رسولوں کی، ان کی لائی ہوئی شریعت کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ مذاق ہے، کھلواڑ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ ان کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ خیر خواہی یہ ہے کہ تجرید المتابعۃ لہ، آپ رسولوں کی تابع داری کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 20 پر 1۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری طرح سے کہا کہ رسول اللہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرے۔ کتنے لوگ ہیں اپنے لوگوں کی، اپنے فرسودہ بنائے ہوئے لوگوں کی تابع داری کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کی دی ہوئی ٹوپی پہنتے ہیں، ان کی دی ہوئی انگوٹھی پہنتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق بولتے ہیں تو ان کی مانیے، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مرجوح قرار دیتے ہیں، تو پھر کیسے ایسے لوگوں کو ہم اپنا فرما روا اکابرین بنا سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا کہ تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ان تؤمن بكل ما اخبر به من الاخبار الماضیہ والحاضرہ والمستقبلہ، اور بالکل ایسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کے بارے میں خبر دیں اس پر تمہارا ایمان ہو، چاہے گزری ہوئی باتیں ہیں، چاہے اس وقت کی موجودہ باتیں ہیں یا آنے والی باتیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی تھی اسے ماننا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی
بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی ایسا تھا ویسا تھا، اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی موجودہ باتیں بتائیں، جو ہوتا تھا وہ زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی بھی باتیں بتائیں، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو گے، ساری باتوں کو ماننا پڑے گا۔ اب اگر آج کے زمانے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے عقل میں یہ باتیں نہیں آتی ہیں، دجال کی باتیں نہیں آتی ہیں اور یہ جادو کی باتیں نہیں آتی ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے عقل کا علاج کرا لے۔ اب اب ہم کیا کہیں، صحابہ نے تو مانا، صحابہ کرام میں سے کسی نے ایسا سوال نہیں کیا کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بالکل ان کی عقلیں ایسی تھیں، سمعنا واطعنا کہتے تھے وہ لوگ، وہ آج کی طرح پختہ عقل والے نہیں تھے، ان کی عقلوں میں یہ بات نہیں آتی ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اسی لیے وہ جنتی ہیں۔ تو آدمی کو تسلیم کا مزاج بنانا چاہیے، اذعان، یعنی میں مانتا ہوں، اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو مجھے ماننا ہے۔ آدمی نے کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے، یہ عقل میں نہیں آتی ہے، اب نہیں آتی ہے تو ہم کیا کریں۔ ایسے لوگوں کو دوبارہ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اور کہا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا اسے آدمی تابعداری کے ساتھ بجا لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع کیا اس سے آدمی رک جائے، اور ایک چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت لائی ہے اس شریعت کی حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آج لوگ شریعت بھول رہے ہوں، شریعت سے جاہل ہو رہے ہوں، تو میرا اور آپ فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں، وضو کرنے کا طریقہ بتلائیں، نماز پڑھنے کا طریقہ بتلائیں، اچھا عقیدہ سکھائیں، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت زندہ رہے اور لوگ شریعت پر چلتے رہیں، اور اس شریعت میں اگر کوئی غلط چیزیں مل جاتی ہیں تو ہم اس کا دفاع کریں، کہاں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ اور کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ تو آج کی اس درس میں اس حدیث کی روشنی میں ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ کرام نے کہا لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے خیر خواہی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ، اللہ کے لیے، ولی کتابہ، اور اس کی کتابوں کے لیے، ولی رسولہ، اور اس کے رسولوں کے لیے۔ تو اس سلسلے میں کہا کہ کچھ باتیں ہمارے ساتھ آج کی اس درس میں ہو گئیں کہ اللہ کے رسول کے لیے کیا، کیسے ہم خیر خواہی ہو، اور پھر اللہ کی کتابوں کے لیے خیر خواہی کا کیا مطلب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خیر خواہی کا کیا مطلب ہے۔ تو سیدھی سیدھی بات کہا اخلاص العبادت لہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں آپ اور میں مخلص رہیں، اور اس کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں اسے یکتا مانے، اور بالکل اسی مختصر چیز ہے۔ اور کچھ باتیں انشاءاللہ اس حدیث کے فوائد سے متعلق، اور ایک اہم چیز انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ولی کہ ان کی عمراء کے لیے کیسے خیر خواہی ہوگی، اس میں دونوں آتے ہیں، عمراء اور حکام بھی ہیں، علماء بھی ہیں۔ علماء کے ساتھ آپ کی خیر خواہی کیا ہوگی، اس پر ماشاءاللہ بڑی اچھی بحث شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کی ہے۔ کل کے درس میں ہم اس کو پڑھیں گے کہ علماء کے ساتھ آپ کا اور میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حدیث پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح عقیدہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔